موضوع الدرس في عقوبة المرتدين والمفسدين في الأرض، سورة المائدة، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وقال الجمهور هذه الآية منزلة على أهوال، كما قال أبو عبد الله الشافعي: أنبأنا إبراهيم بن أبي يحيى عن صالح مولى الطوأمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قطاع الطريق: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا المال نفوا من الأرض۔ اب جمہور مفسرین رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارک میں سزا جو ہے اس کے مختلف احوال ہیں، جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت نقل فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ آیت جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو ڈاکے ڈالتے ہیں راستوں میں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ سزائیں جاری فرمائی ہیں۔ اذا قتلوا واخذوا المال، اگر انہوں نے قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹا ہے تو قتلوا وصلبوا، ان کو قتل بھی کیا جائے گا اور پھانسی بھی دی جائے گی۔ وَإِذَا قَتَلُوا وَلَمْ يَأْخُذُوا الْمَالَ قُتِلُوا وَلَمْ يُصَلَّبُوا، اور اگر انہوں نے قتل کیا ہے لیکن مال نہیں لوٹا ہے تو اب قتل کیے جائیں گے لیکن ان کو پھانسی نہیں دی جائے گی۔ وَإِذَا أَخَذُوا الْمَالَ وَلَمْ يُقَتَّلُوا، اگر انہوں نے صرف مال لوٹا ہے لیکن کوئی قتل نہیں کیا تو ان کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ الٹے کاٹے جائیں گے، یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں۔ وَإِذَا أَخَافُوا السَّبِيلَ، اور اگر انہوں نے صرف ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، لوگوں میں انتشار پیدا کیا ہے اور کوئی مال شال نہیں لوٹا ہے، ان کو ملک سے نکالا جائے گا، ملک بدر کرنے کی سزا دی جائے گی۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ ان سزاؤں میں حالات پر ہے کہ انہوں نے اگر قتل بھی کیا ہے اور مال بھی لوٹا ہے تو ان کو قتل بھی کیا جائے گا اور پھانسی بھی دی جائے گی، اور اسی طرح اگر انہوں نے صرف قتل کیا اور مال نہیں لوٹا ہے تو قتل کیا جائے گا، پھانسی نہیں دی جائے گی۔ اگر انہوں نے صرف مال لوٹا ہے، قتل بھی نہیں کیا ہے،
تو ان کو ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے. اگر انہوں نے نہ قتل کیا نہ مال لوٹا، صرف دہشت طاری کر کے فساد پیدا کیا ہے، تو ان کو ملک سے نکال دیا جائے گا، ملک بدل کر دیا جائے گا. اب ایک مسئلہ یہاں سمجھ رہے ہیں، چونکہ ہمارے عام فہم جو ہے نا جی آج کل وہ یہی ہے کہ ابھی اس کو پھانسی دی جائے. مانا یہ ہے کہ پھانسی پہ لٹک کے مر گیا، لیکن یہاں تو دو لفظ آ گئے نا کہ ان کو قتل بھی کیا جائے اور پھانسی بھی دیا جائے. اگر قتل کر دیں گے تو پھانسی دینے کا کیا مطلب، اور اگر پھانسی دے دیں گے تو قتل کرنے کا کیا مطلب. بات سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارے ہاں یہی رواج ہے نا جی، اس کو سزائے موت دی جاتی ہے تو پھانسی پہ لٹکا دیتے. اچھا، بعض ملکوں نے یہ کیا ہے کہ وہ سزائے موت جس کو دیتے ہیں اس کو ایک الیکٹرک چیئر پہ بٹھا دیتے ہیں، ایک بند کمرے میں کرسی پہ بٹھاتے ہیں، کرنٹ مارتے ہیں، بس بندہ قتل ہو گیا. وہ نہ پھانسی لٹکاتے ہیں نہ قتل کرتے ہیں. اچھا، بعض جگہ ایسے بھی ہے وہ سزا دیتے ہیں موت کی، ایک انجیکشن لگا دیتے ہیں، سیکنڈوں میں بندہ مر جاتا ہے، تو ایک سزا ہے. تو اور بعض جو ہے جیسے ہمارے ملک میں یا انڈیا میں، کیونکہ یہاں تو وہی انگریز کا قانون ہے نا جی، ہم تو صرف نام والے ہیں نا، ہمارا تو نام ہے، کام تو ان کا ہو رہا ہے. زبان بھی انگریزی، قانون بھی انگریزی، وکلا کی بحث بھی انگریزی میں، مدعی مدعا لے کھڑا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کہہ رہے ہیں. وہ بیچارے تو پڑے ہوئے نہیں نا، انگریزی پڑے ہوئے ان کو پتہ نہیں کہ وکیل صاحب اس سے ملا ہوا ہے یا اس سے ملا ہوا ہے. انا للہ و جس ملک میں، یاد رکھو، جو ملک اپنی زبان کی قدر نہیں کرتے وہ ملک برباد ہو جائے. ایک بات ہمیشہ لکھ کے رکھ لو ڈائری. یعنی میں اپنا ایک دفعہ جرمنی میں گیا تو مجھے کوئی دوائی چاہیے تھی، تو دوستوں نے وہاں بڑا مشکل ہوتا ہے، وہاں دوائیاں ایسے نہیں ملتی جیسے یہاں تھوک کا بھاؤ ہے نا، جو مرضی ہے جا کے لے لو. تو آپ اسپرو بھی نہیں لے سکتے، آپ وہاں تو پیناڈول بھی نہیں لے سکتے جب تک ڈاکٹر نہیں لکھے گا. تو بہرحال میں نے دوستوں سے کہا بھی مجھے کوئی دوائی لینی ہے، تو میں نے ہومیوپیتھک دوائی کا پتہ کرنا تھا. مشہور یہی ہے نا کہ ہومیوپیتھک دوائیاں جرمنی سے سب سے اچھی وہیں سے آتی ہیں. تو انہوں نے کہا جی یہاں گاڑی تو کھڑی نہیں کرتے، لیکن ہم راؤنڈ لگاتے رہتے ہیں، تو آپ فارمیسی میں چلے جائیں اور پوچھنے. میں نے گیا اس سے پوچھا، انہوں نے کہا جی میں تو خیر ہومیوپیتھک کو سمجھتا بھی نہیں اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ کہاں ملے گی. وہ مجھے اشاروں میں بات سمجھائے. میں نے کہا تم انگریزی نہیں جانتے؟ اس کا جانتا ہوں. میں نے چلو ٹوٹی پوٹی کوئی انگریزی بول لو. اس نے کہا کہ میں جرمنی ہوں، میں کیوں انگریزی بولوں، میری اپنی زبان نہیں ہے، ہم ان کے غلام ہیں، ان کے نوکر ہیں کہ ان کی زبان بولیں. اسی طرح آپ دیکھ لیں آج کل تو ماشاءاللہ ہر آدمی پوری دنیا کو ہر وقت آنکھوں سے دیکھ رہا ہے نا جی. ٹی وی لگا ہے، ڈش لگا ہے، موبائل ہاتھ میں ہے، انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. اب تو جناب وہ وقت آ گیا نا کہ پورا ورلڈ جو ہے گلوبل ولیج ہے، یعنی ایک بستی کی بن گئی. اور ہم کبھی یہ بھی سوچتے تھے، یاد رکھو کہ حضور جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے نبی ہیں، رسول ہیں، رحمت للعالمین ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، امام المتقین ہیں، امام المعصومین ہیں، شفیع المذنبین ہیں. اگر سارے عالم کے لیے جو نبی ہیں تو عالم میں بات پہنچے گی کیسے؟ دیکھو نا جی، اب صحابہ نے کتنا بڑا جہاد کیا ہے کہ حضرت عثمان کے زمانے میں تقریباً یہ ہے کہ کوئی 44 لاکھ مربع میل پہ اسلام پہنچ گیا. اسپانیہ بھی دیکھ لیں اور تفتازان اور سمرقند بخارا بھی دیکھ لیں، ہند بھی دیکھ لیں، سب پتہ. لیکن پھر بھی کتنے ملک بچ گئے.
اور جہاں اسلام نہیں پہنچا، یعنی تو اب آ کے مسئلہ الحمدللہ حل ہو گیا ہے کہ اللہ ایسے اسباب پیدا کر دیں گے کہ ایک عالم دین سیرت النبی پہ تقریر کرے گا، پوری دنیا میں پہنچ جائے۔ ایک ہے کہ سننا کوئی نہ چاہے، وہ الگ بات۔ دیکھو نا، اب حضور پاک نے جو دعوت دی ہے مکہ پاک میں تو کافروں نے نہیں مانا، لیکن دعوت تو پہنچ گئی نا ان کو، نہ مانے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے تو دعوت رکھ دی نا، نہ مانے۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے فرعون، قارون اور حامان جیسے ظالموں کے سامنے دین کی دعوت تو پہنچا دی نا، نہ مانی الگ بات۔ تو اب ایسا وقت آ گیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور ایسے لوگ بھی آ گئے میدان میں جنہوں نے کافروں کے اور بے حیا لوگوں کے چینل کے مقابلے پہ اسلامی چینل بھی بنا دیے۔ اب جہاں آپ کو انٹرنیٹ پہ بے حیائی ملتی ہے، وہاں 60,000 کتابیں بھی ملتی ہیں۔ جس کتاب کو دیکھنا چاہیں فوراً کھولنا، اس کو کہتے ہیں مکتبہ شاملہ۔ مکتبہ شاملہ کو جب آپ ہاتھ کلک کریں گے 60,000 کتاب کی فہرست آ جائے گی۔ جس فن کی کتاب آپ نے دیکھنی ہے، یعنی اس فن کی کتاب فوراً آ جائے گی۔ اب اسی تفسیر قرآن کی کتابیں ہیں، ایسی ایسی تفاسیر ہیں جو یعنی ہم نام سنتے تھے یا بعض کا تو نام بھی نہیں سنا تھا۔ یعنی ایسی تفسیریں بھی ہیں جو علماء نے اللہ ان کی قبروں پہ رحمت کریں کہ 300 جلد قرآن کی تفسیر لکھی۔ تو اب جناب یہ ہے کہ ایک سیکنڈ میں اب اسرار التکرار فی القرآن نہیں ملتی تھی، ایک منٹ میں آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جاتی ہے۔ مشکلات القرآن نہیں مل رہی تھی، ایک منٹ میں مل جاتی ہے۔ اچھا، ہمیں بعض دشمنوں کی بھی تفسیریں دیکھنی ہوتی ہے، قادیانیوں کی تفسیر نہیں مل رہی تھی، ایک منٹ میں انٹرنیٹ پہ مل جاتی ہے۔ سر سید احمد خان نے یہ تفسیر لکھی تھی، نہیں مل رہی تھی، اس نے بھی دین میں بڑی گڑبڑ کی نا، تو وہ اب جناب ایک منٹ میں مل جاتی ہے۔ تو اس سے فائدے بھی تو بڑے ہوئے ہیں۔ تو ایک فائدہ یہ بھی ہوا ہے، اب دیکھیں اقرا آ گیا ہے، المجد آ گیا ہے، الاسلام آ گیا ہے، السلام آ گیا ہے، سب اسلامک چینل ہے۔ کسی پہ تو 24 گھنٹے قرآن پڑھا جا رہا ہے، کوئی بات نہیں، صرف تلاوت ہو رہی، ایک قاری نے ختم کی دوسرے جو، اور کسی پہ الضرب علی النور کے تابع احادیث رسول اللہ پیش کی جا رہی، اور کسی پہ لغت عربیہ سکھلائی جا رہی ہے۔ یعنی اب سمجھ آ گیا کہ واقعی حضور ساری جہان ساری دنیا کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے، اور آپ کی آواز ساری دنیا میں پہنچ گئی۔ اب کوئی مانے نہ مانے اس کی مرضی ہے، لیکن وہ قیامت میں یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ کون ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے بندوں نے الحمدللہ الحمدللہ۔ تبلیغ والے تو بیچارے خود محنت کرتے ہیں نا، لیکن اب اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے، ورنہ انہوں نے بھی بڑی محنت کی ہے، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اور بھی دین کی جماعتیں بڑی محنت کر رہی ہیں، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ تو ہمیں تو الحمدللہ الحمدللہ کسی بھی جماعت سے الا جو باطل فرقے ہیں ان کے سوا کسی سے بغض نہیں ہے۔ کام کر رہے ہیں، خدا کا شکر کرو۔ دیکھو نا جی کہ ایک طرف ایک آدمی ہے وہ ڈانس، بے حیائی اور ہلا گلا، تماشا، عورتیں، اختلاط یہ پیش کر رہا ہے، دوسری طرف ایک آدمی اسلام کا نمونہ پیش کر رہا ہے۔ کام تو کر رہا ہے نا وہ، اور یہ بھی بتلا رہا ہے کہ کام ہو سکتا ہے۔
اگر دنیا میں یہ بے حیا چلتی پھرتی لاشیں بے حیا بے غیرت عورتیں ہیں تو اسلام والی عورتیں بھی ہیں جو آج بھی پردے میں آتی ہیں. یعنی آپ حیران ہوں گے، آپ تو مسلمان ملکوں میں ہیں نا، کافر ملکوں میں بھی اسلام کی بچیوں نے بعض ملکوں میں حکم آیا کہ اسکارف یعنی سر پہ وہ رومال نہیں باندھ سکتی ہے، تو مسلمان لڑکیوں نے نہیں ہم تو باندھیں گے. یہ ہماری تہذیب ہے. تمہیں اگر سکارف اتارنے کی آزادی ہے تو ہمیں پہننے کی آزادی کیوں نہیں دیتے ہو؟ تمہیں اگر منی سکرٹ پہن کے لوگوں کو ٹانگیں دکھانے کی آزادی ہے تو ہمیں پردہ پہن کے چھپانے کی آزادی کیوں نہیں ہے؟ کہاں ہے جمہوریت تمہاری؟ سب کو حق دو نا. یہ کیا بات ہوئی کہ کتے کو حق دیتے ہو اور مسلمان کو حق نہیں دیتے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ اسلام کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے اس پہ اعتراض کرتے ہو اور تم 20 80 لاکھ پہ ایٹم گرا کے ختم کر دیتے ہو، کیمیائی گیسیں کھول کے پوری آبادی کی آبادی برباد کر دیتے ہو، اور تم بڑے بڑے میزائل مار کے علاقے برباد کر دیتے ہو، پانی کے اندر تم پوائزن ڈال دیتے ہو، علاقے کے علاقے تباہ ہو جاتے ہیں، تم جہاں چاہتے ہو وائرس پھیلا دیتے ہو، کہیں کرونا ہے، کہیں ایبولا ہے، کہیں ڈینگی ہے. یہ کیا ہے؟ کہاں سے آئی ہیں؟ ایڈز ہے، کہاں سے آئی ہے؟ مسلمان کا کیا تعلق ہے ایڈز سے؟ ایڈز ان سے آتی ہے جو لوگ لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہیں یا جو عورتیں کتے سے، ریچھ سے اور بندروں سے بدفعلی کرواتی ہیں، اور ان لوگوں سے یہ بیماریاں پیدا ہوئی ہیں. مسلمانوں میں نہیں ہے یہ. وہ ایک مثال ہے، ایک آدمی کسی انگریز کوئی ڈاکٹر تھا کسی شعبے میں، اس کا ڈرائیور جو تھا وہ مسلمان تھا بیچارہ. وہ ایک دن گیا اور اس نے چھٹی کی درخواست دی کہ سر مجھے شدید نزلہ ہے اور میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا تو آپ کو بھی اس کا اثر ہوگا، اس لیے مجھے 3 دن کی چھٹی دے دی جائے. اس نے کہا چھٹی تو میں تمہیں دے دیتا ہوں لیکن تم مسلمان نہیں ہو. انہوں نے کہا جی میں لا حول ولا قوت الا باللہ مسلمان ہوں. انہوں نے کہا مسلمانوں کو تو نظرہ بہت کم ہوتا ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جو آدمی 5 دفعہ ناک میں پانی چڑھاتا ہو اس کو کہاں سے نظرہ ہوگا؟ اس کا معنی تم نماز نہیں پڑھتے ہو بدبخت. انہوں نے کہا تم نماز نہیں پڑھتے ہو. جو آدمی یعنی ٹوائلٹ سے یا ڈیلے سے استنجے کے بعد بھی پانی سے اپنا بدن دھوتا ہے اس کو کیوں بیماری ہوگی؟ یہ بیماریاں تو ان کو ہوتی ہیں نا جنہوں نے کبھی استنجا کیا ہی نہیں ہے، سب کچھ پینٹ کے اندر ہے، ان کو یہ بیماری انہوں نے پھیلائی ہے. یہ سارا دشمن کی ایک چال ہے، ایک سازش ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. ہمارے مولوی کو آپس میں لڑنے سے فراغت نہیں ہے، بس وہ اس پہ لڑ رہا ہے کہ جناب آمین زور سے کہیں یا آہستہ کہیں. کتابیں لکھ رہے ہیں، مناظرے کر رہے ہیں، رفع یدین کریں یا نہ کریں، ٹانگیں کتنی کھولیں، ہاتھ کہاں باندھیں. اللہ کے بندے یہ سارے مستحب مسئلے ہیں، اعلیٰ اولا کی بات ہے، کوئی جھگڑے کی تو بات ہی نہیں ہے. زور سے آمین کہا الحمدللہ، ایسا کہہ دیا الحمدللہ، کیا ہو گیا؟ کسی نے ہاتھ ناف کے نیچے باندھا، کسی نے ناف پہ باندھا، کسی نے ناف سے بھی اوپر باندھا، کسی نے سینے پہ باندھا، کوئی بات نہیں. کیا ہے؟ کون سی لڑائی کی بات ہے؟ اور دشمن کو ہنسا رہے ہو. وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کی سب سے اہم عبادت جو ہے وہ نماز ہے. یہ آج تک نماز میں متفق نہیں ہو سکے. کیسا ان کا مذہب ہے؟ ان کا مذہب کیسا ہے؟ یہ تو آج تک لڑ رہے ہیں. یہ تو ایک دوسرے کو بات کہتے ہیں کیا نہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہتے ہیں نماز ہی نہیں ہوئی. اللہ کے بندے نماز ہی ہوئی کیا بنا؟ یعنی کافر ہو گیا.
یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ کسی آدمی کو کہو کہ یار تم بہت شریف آدمی ہو لیکن تمہارے باپ کا جب نکاح ہوا تھا نا گواہ نہیں تھے. کیا مانا ہوا؟ نہیں سمجھ آئی کہ تب تمہارے باپ تم بڑے اچھے آدمی ہو لیکن جب تمہارے باپ کا نکاح ہوا تھا گواہ جب گواہ نہیں تھے نکاح نہیں ہے تم زنا کی اولاد ہو تم گالی دے رہے ہو نا. تو اگر کہتے ہو کہ جی نماز نہیں ہوتی تو کافر ہو گئے نا وہ لوگ جن کی نماز ہوتی ہی نہیں نماز پڑھتے ہی نہیں نا مطلب ہے کہ ساری زندگی ان کی نمازیں نہ ہوئی. اتنی بڑی جرت اتنی بڑی بات اللہ کے بندے یاد رکھو. تمام ائمہ برحق تمام ائمہ اربع برحق ہیں اور جو صحیح معنوں میں علماء حدیث مبارک سے براہ راست استنباط و اجتہاد کرتے ہیں اور وہ اس بات کی درجہ بھی رکھتے ہیں وہ بھی حق ہیں. کوئی جھگڑا نہیں. جھگڑا تو باطل سے ہوتا ہے. جھگڑا مشرک سے ہے جھگڑا مبتدع سے ہے جھگڑا روافض سے ہے جھگڑا خوارج سے ہے جھگڑا معتزلہ سے ہے جھگڑا کرامیہ سے ہے قدریہ سے ہے جبریہ سے ہے ہندو سے ہے سکھ سے ہے بدھ مت سے ہے ید مت سے ہے نصرانیت سے ہے یہودیت سے ہے. ان کا مقابلہ کرو کہ آپس میں لگے ہوئے مقابلہ کرنے پر. انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو یاد رکھو آج تمہارے سامنے ہر چیز ہے. امام سے کہیں کسی ملک کا کوئی بادشاہ کوئی وزیر کوئی گورنر جب تمہارے ملک میں آتا ہے وہ اپنی زبان بولتا ہے یا تمہاری زبان بولتا ہے؟ ٹھنڈے دل سے. کبھی سنا ہے کہ آپ نے اس نے ماشاءاللہ اردو میں تقریر کی ہو؟ کیوں؟ ان کی زبان ہے. وہ کہتے ہیں ہم زندہ قومیں ہیں ہم کو مردہ قومیں ہیں بغیرت قومیں ہیں کہ اپنی زبان بھی بیچ دیں اور عزت بھی بیچ دیں. اسی لیے ایک دفعہ کافروں نے تانا دیا تھا نا کہ تم کیسے مسلمان تم تو ماں بھی بیچ دیتے ہو پیسے لے کر. وہ کہتے ہیں ہم تو کھلے ڈلے ہیں نا ہمارے تو نہ ماں ہے نہ بہن ہے نہ بیچنے کا مسئلہ ہے سارے حرام کے ہیں ماں بہن کہاں رہی. ان کی تو نسل ہے ہی نہیں نا. ان کے تو اب سکول میں جاؤ نا لڑکا اور لڑکی پوچھتے ہیں جی باپ کے کھانے میں کہ ماں کا نام لکھو باپ کا تو پتہ ہی نہیں. کیونکہ میری ماں کے تو کئی فرینڈ تھے اب پتہ نہیں میں کس سے پیدا ہوئی ماں کا نام لکھ دو. انہوں نے قانون بنا دیا ہے کہ ماں کا نام لکھا گیا جائے. انا للہ و الیہ راجعون. یاد رکھو کہ اسلامی سزاؤں کے بغیر پورے عالم میں کبھی نہ امن ہوا ہے نہ ہو سکتا. یعنی یہ آل سعود نے جب اس ملک کی حکومت سنبھالی ہے جو فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور جو زندہ ہیں ہدایت دے اس وقت یہاں اتنا لوٹ مار کا عالم تھا کہ کوئی آدمی مدینے منورہ نہیں جا سکتا. مجھے یاد ہے والد صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا 60-70 آدمی کا قافلہ تھا لیکن ڈر کے مارے وہ کہیں جی مدینہ شریف نہیں جاتے. راستے میں ڈاکو لوٹ لیتے ہیں بدو لوٹ لیتے ہیں پتھر مار کے مار دیتے تھے حاجیوں کو. وہ کہتے یار گولی خراب نہ کرو خام کا کیا پتہ حاجی کے پاس جیب سے اتنے پیسے بھی نکلتے ہیں اتنی گولی آتی ہے کہ نہیں آتی. پتھر مار کے مارو. مدینے جانے کے لیے قافلے تیار ہوتے تھے 500-1000 آدمی کا قافلہ اونٹوں پہ گدوں پہ اور اس کے بعد آگے پیچھے پولیس ہوتی تھی اور اس کے بعد بھی لوٹے جاتے تھے. جب یہ آئے آل سعود اللہ کی قبر جو فوت ہو گئے ان کے بعد اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے کہ آج اسلام کا قانون نفذ کی آمن ہو. اور اس نے اعلان کر دیا اس نے کہا یاد رکھو ریاض سے لے کر دمام اور دمام سے لے کر مکہ مدینہ طائف کہیں چلے جاؤ کوئی لوٹا جائے گا ہم دیں گے. اور اسی طرح یاد رکھ لو کہ کل ہی میری بات ہو رہی تھی ایک آپ کے بہت بڑے
PSO جو کمپنی ہے اب تیل کی، اس کے جو چیئرمین ہیں ان سے بات ہو رہی تھی، تو وہ مجھے بتا رہے کہنے کہ بقی صاحب آپ حیران ہوں گے، پورے یورپ میں پورے امریکہ میں، لاطینی امریکہ میں، ہر جگہ اب اسلامی بینکنگ پہ دور ہے۔ میں نے کہا وہ کافروں کے بینک جو ہیں وہ بھی اسلامی نقطۂ نظر سے چلا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار اس میں تو زیادہ فائدہ ہے، ہم خام اب سود میں مرتے رہے، اور پھر جو اس کو قرضہ دیتے ہیں واپس بھی نہیں آتا۔ اسلامی طرف سے جس کو قرضہ دیتے ہیں وہ قرضہ ڈوبتا ہی نہیں، واپس آتا ہے۔ کیونکہ دیکھو نا مثلا وہ قرضہ دے بھائی جی میں نے ٹیوب ویل اور ٹریکٹر لینا ہے، قرضہ مل گیا، نہ ٹیوب ویل لیا نہ ٹریکٹر لیا، وہ بیچ کے شادی پہ لگا دیا، تو اب کہاں سے قرضہ ادا ہوگا؟ پھر زمینیں بیچے گا۔ اسلام کہتے نہیں پہلے بتاؤ کیا لینا ہے، لو، ہم اپنے نام لے کے کاغذ اپنے پاس رکھیں گے، تو ہم ہمیں قسطیں دیتے رہو، جب ادا ہو جائیں گی تو پھر چیز تمہاری ہو جائے گی۔ تو جب اس نے چیز لی ہے تو آمدنی آ رہی ہے، پیسہ آ رہا ہے، قسطیں مل رہی ہیں، ڈوبتی ہی نہیں۔ انہوں نے کہا جناب میں تو رات دن باہر جاتا ہوں آتا ہوں، اب تو کافروں کے جو بڑے بڑے بینک ہیں نا جی، جو انٹرنیشنل لیول پہ بزنس کرتے ہیں، وہ بھی اسلام کے بارے میں انہوں نے بھی اپنے سیکشن بنا دیے ہیں، انہوں نے بھی ماہرین اسلامیات کو بلایا ہے اور ان کو اعزازی ڈائریکٹر بنا کے رکھا ہے، بھی ہمیں بتاؤ مرابحت کیا ہے، مشارکت کیا ہے، اجارہ کیا ہے، یہ سارا کام جو ہے ہمیں سمجھاؤ، مضاربت کیا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں بتاؤ اسلام میں کون سی بیوع فاسدہ ہے کہ جو بے نہیں ہوتی، کیوں؟ ان کو پتہ لگا۔ اب دیکھیں نا جی مثلا باغ آپ نے خرید لیا 2 سال کے لیے، باغ پھلا ہی نہیں، کہاں سے پیسے دو گے بھائی؟ باغ تو پھلا ہی نہیں نا۔ اسلام کہتے ہیں آپ بیچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ پھل سامنے نہ ہو، پھل جب بن جائے نکل آئے تمہارا کچھ اندازہ ہو جائے پھر خریدو، یا پھر اگر تم 2 سال یا 3 سال کے لیے باغ بیچنا چاہتے ہو زمین دے دو اس کو مستاجری کے حساب سے، کہ زمین بنا اس باغ کے اتنا مستاجری ہے بھائی سال کی لیتے ہو، تاکہ خدا نہ خواستہ سمر ڈوب جائے تو زمین سے تو وہ فائدہ اٹھائے نا۔ تو ان نے کہا اچھا اسلام کہتا ہے کہ جو چیز اب دیکھیں یہ رومال ہے میرے قبضے، یہ میں جو میرے قبضے میں نہیں ہے، میں کہوں جی یہ پرندے جو ہوا میں اڑ رہے ہیں میں 2000 ریال کے بیچتا ہوں، لوگے؟ تو یہ تو بے حرام ہے کہ جو چیز تمہارے قبضے میں نہیں ہے تم نے وہ بیچ دی۔ کب تک پھر ہوا ہے کہ جیسے پرندے ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ اچھا ایک آدمی کہتے ہیں کہ جی ہم آپ سے ٹھیکہ لیں گے مچھلی کا، آپ 1 کروڑ سال کا دیں گے، مچھلی نکلے 50 لاکھ کی، وہ تو رل گیا۔ یہ کون سی بے ہے؟ اچھا ایک جاہلیت میں بے ہوتی تھی 5 ریال 5 ریال 5 ریال 5 ریال پھینک دیا، ٹھیک بے ہو گئی۔ اب اس نے کھول کے نہیں دیکھا وہ تو 2 ریال کا بھی اندر سے پھٹا ہوا ہے، تو یہ بے حرام دکھاؤ کیا ہے؟ اس نے دیکھا ہی نہیں۔ جیسے ہمارے یہاں مجھے پرانی بات یاد ہے، اب تو پتہ نہیں اب بھی ایسی ہوگا، یہ ملتانی بیٹھے ہیں ان کو پتا ہوگا، وہاں ایک علاقہ ہے مسجد ہے وزیر خان، بڑی تاریخی مسجد ہے، مجھے بھی پتہ نہیں شوق ہوا میں نے کہا مسجد کی جا کے نماز وہیں پڑھتے ہیں، تاریخی مسجد بھی ہے بڑی جماعت بھی۔ اچھا وہاں کھڑے ہوتے ہیں، کوئی لنگی بیچتے ہیں، کوئی رومال بیچتے ہیں، کپڑے بیچتے ہیں، ان سے تم پوچھ لو نا ایک دفعہ بھی یہ لنگی کتنے کی ہے، وہ کہے گا 500 کی، دے گا 5 روپے میں انشاءاللہ، لیکن تمہارے گلے پڑ جائے گا۔ او بھائی میں نہیں لیتا، نہیں حضرت لے لو، وہ بھائی نہیں لیتا میں، جی آپ 100 کا 50 دے دیں، بھائی میں نہیں لیتا جی 25 دے دیں، یہ کون سی بیائی ہے؟ وہ جناب مصیبت ہے، یعنی ہمارے یہاں مثال ہے کہ جی وہ ملتان کے بیچنے والے اور اچ شریف کے فقیر مانگنے والے یہ پیچھے لگ جائیں تو چھوڑتے ہیں، گھر پہنچا کے آئے گا فقیر آپ کو انشاءاللہ، جب تک آپ اڈے پہ نہ آئے، بس میں نہ بیٹھے، بس نہ چلے وہ کھڑا ہے مانگ رہا ہے۔
نہیں ہمارا تو علاقہ ہے نا، آپ تو جانتے ہیں نا یہ ساری چیزیں، ہم نے تو بھگتی ہے نا یہ سارا عذاب۔ انا للہ و انا الیہ۔ دیکھو اسلام کتنا عادل ہے، وہ کہتے ہیں نہیں چیز دکھلاؤ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، تو ایک دن آپ آئے تو چیک کر رہے تھے اپنے کپڑے کو، ایک تھان میں کسی جگہ پہ کچھ نقص تھا، یعنی وہ بنائی اچھی نہیں ہوئی، نقص رہ گیا۔ انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ جب یہ کپڑا بیچو نا تو یہ کھول کے دکھا دینا اس کو کہ بھائی اس میں یہ نقص ہے، اس لیے اتنا میں کم ریٹ لوں گا، نقص دیکھ لو، اور اگر نہ دکھ رہا پھر نہ بیچنا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اچھا خدا کی شان ہے، لاکھوں کا کاروبار تھا، تو سال کے بعد جب حساب ہوا تو امام صاحب نے پوچھا ابھی کیا ہوا؟ وہ جو کپڑے کا میں نے کہا تھا وہ دکھا کے عیب دکھا کے بھی، انہوں نے کہا امام صاحب سچی بات یہ ہے میں بھول گیا، مجھے یاد ہی نہیں، تھان کے تھان جو جا رہے مجھے یاد نہیں آیا۔ اور فرمایا اچھا کتنا نفع آیا ہے؟ میں کہا جی 40,000 درہم۔ فرمایا ساری خیرات کا تھا، اس میں مال مشتبہ آ گیا، میں گھر بھی لے جاتا۔ ایک دفعہ کسی کی بکری چوری ہو گئی، 5-6 بکریاں 7-10 چوری ہو گئی۔ امام صاحب نے بکر والوں کو بلایا، کہا بھائی ایک بکری اگر زندہ رہے کوئی چوری تو کتنی زیادہ سے زیادہ عمر کتنی ہوتی ہے؟ اس نے کہا یہ 2-2.5 سال تک رہتی ہے زندہ۔ تو اپنے ملازمین سے کہا کہ 2-2.5 سال تک یہاں سے کوئی بکری نہ خریدنا، پتہ نہیں وہی چوری والی نہ ہو۔ آج تو جناب ماشاءاللہ اجڑ کے اجڑ اندر ہیں، مولویوں کے بھی پیروں کے بھی۔ آج تو جناب ان کی گاڑیاں دیکھو بلٹ پروف، دین کے نام پہ لوٹ کے کھانے والے ایار۔ اسی لیے احسان نے کہا تھا نا کہ مولا مسجدوں مندروں گرجاؤں کلیساؤں میں نور ایمان کے اندھیرے میں، نور ایمان کے پتہ نہیں اس نے عجیب بات کی کہ اندھیرے دیکھے، مسجدوں پادری مسجدوں مندروں گرجاؤں کلیساؤں میں ان کے پردے میں لٹیرے دیکھے۔ آج تو وہی حال، یعنی چھوٹے لیول پہ ہے نا جی، چھوٹے لیول پہ وہ مسجد کا ماشاءاللہ نقشہ بنا کے رسید چھپوا کے چندہ شروع کر دیتے ہیں، اس کی اپنی 2 کوٹھیاں بن جاتی ہیں، مسجد کے بھی دیوار بھی نہیں ملتی۔ اس لیے آج کل سب سے بہترین کاروبار جو ہے نا ٹیکسٹائل مل اور شوگر مل بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، کسی قبر پہ سبز کپڑا ڈال کے بیٹھتا، منت بنوتیاں شروع ہو جائیں گی، کام چل پڑے گا انشاءاللہ، 6 مہینے کے اندر اندر لینے لگ جائیں گے۔ یہ بھی کسی نے پوچھنا کہ چور کی خبر ہے، ڈاکو کی ہے، فاسق کی ہے، فاجر کی ہے، ہندو کی ہے، رام پرساد کی ہے، رام چندر کی ہے، کسی نے نہیں پوچھا، بس وہی مزار پہ گئے تھے، منت بانی کام ہو گیا۔ پھر اجنت رکھے ہوئے ان کو پیسے دیتی ہیں کہ تم کرامات سنا کے گھیر گھار کے لے آؤ پاگلوں کو۔ پتہ نہیں ہم خدا کو کیا جواب دیں۔ خدا کے لیے کبھی گھر میں بیٹھ کے غور کیے تو ہم کہتے تو ہے نا جی وہ باہر کے ملک جناب فساد، بھائی ہندو نہیں بکتا، سکھ نہیں بکتا، یہودی نہیں بکتا، وہ تو پیسے دے کے جان دینے کے لیے نہیں آتے، مسلمان کیوں بک رہے ہو؟ کیوں؟ کیا ہو گیا؟ اور میں بھی تو غریب ہے نا، یعنی آپ حیران ہوں گے میلوں تک جھوپڑ پٹیاں ہیں، جھوپڑی میں پیدا ہوئے وہی رہے، وہی شادیاں ہوئی، وہی کھایا، وہی مر گئے، گھر نہیں ہے۔ اتنے لاکھوں کی تعداد میں ہندو ہیں جو پرشاد میں گزارا ہوتا ہے، مندر کے باہر کھڑے ہوئے جو کچھ مل گیا کھا لیا، لیکن وہ کبھی نہیں بکے ہیں کہ پیسے لے کے اپنے آپ کو بم سے اڑا دیں اور لوگوں کو مار دیں۔ تمہیں کیا ہو گیا؟
ایک چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے کہ جہاد کافروں کے خلاف ہوتا ہے، جہاد مسلمانوں کے مارنے کو تو جہاد نہیں کہا جاتا. یہ تو فساد کے لفظ ہے جو تم پڑھ رہے ہو. اب سمجھو کہ بھائی قتل بھی کیا جائے اور پھانسی بھی دی جائے، کیا معنی ہوا کہ اس کو پھانسی پہ لٹکا کے پھر قتل کیا جائے، تو اب دونوں سزائیں جمع ہو گئی، قتل بھی ہوا پھانسی پہ بھی چڑھا. یا بعض علماء کہتے ہیں قتل کر کے اس کی لاش کو لٹکا دو تاکہ عبرت بن جائے، جیسے چور کا ہاتھ کاٹ کے لٹکا دو کہ عبرت بن جائے. تو اب وہ قتل بھی ہوا، پھانسی بھی چڑھا. اس کا معنی یہ ہے کہ ان یقتلوا او یصلبوا، تاکہ بات آپ کو سخت. ورنہ یہ ہے کہ جی پھانسی چڑھ گیا تو قتل کیسے ہوگا، قتل ہو گیا تو پھانسی کیسے چڑھے گا. تو یہ معنی ہے اسلام کا. اسلام کہتا ہے کہ سزا دینے کے بعد بھی عبرت کے لیے لٹکا دو. اور ایمان سے کہیں، اگر آپ اپنے ملکوں میں ایک ڈویژن میں ایک آدمی کا ہاتھ بھی کاٹ دینا جو چوری مجال ہے کہ چوری ہو، ایک ڈویژن میں ایک آدمی کا ہاتھ، ہر ڈویژن میں ایک آدمی سنسار ہو جائے زنا میں، ہر ڈویژن میں ایک آدمی قتل اور قتل کا فوراً فیصلہ اور قصاص. ہمارے یہاں تو 10 سال فیصلے چلتے ہیں، گواہ مر جاتے ہیں، مدعی مر جاتے ہیں. انصاف اتنا مہنگا ہے. اگر بڑا آدمی ہے نا جی، وہ ایسا وکیل رکھے گا جو تمہارے گواہوں کو اڑا کے رکھ دے گا. ایسی کلاس ایگزیشن ہوگی کہ اس کو وہ تو کان پکڑے گا کہ اچھا ہوتا میں گواہی دینے نہ آتا. یہ کیا ہے؟ اس لیے آپ کوشش کریں خدا کے لیے اسلام کو سمجھو اور اسلام آگے پہنچاؤ. تم کہیں نہیں پہنچ جا سکتے، اپنے گھر میں تو پہنچ جا سکتے ہو یار. اپنی بیوی کو تو نماز سکھا سکتے ہو، اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کا تو کنٹرول کر سکتے ہو. بیٹا نماز پڑھی ہے تم نے، نماز تمہیں آتی ہے، دعا قانون تمہیں آتی ہے، سناؤ مجھے کیسے سناتے ہو. اور کم از کم دین گھر والوں کو تو پہنچا دو. اس سے کپڑے دھلواتے ہو، اس سے بوٹ پالش کرواتے ہو، اس سے کھانے پکواتے ہو، گرمی سردی ہو سارا دن دھوپ پہ کھڑی رہے، آگ پہ کھڑی رہے، لیکن جہنم کی آگ سے نہیں بچاتے اس کو. کیا جواب دو گے؟ قوا انفسکم، یہ اللہ کا حکم ہے، مولوی کا نہیں. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اپنے اہل و اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ. اور آگ بھی کیسی؟ وقودها الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن جو ہے بندے ہوں گے اور پتھر ہوں گے، اور اوپر جو خازن ہوں گے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، فرشتے ہوں گے، سخت فرشتے ہوں گے اور قوت والے فرشتے ہوں گے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کے احکام کے پابند ہوں گے. تمہاری طرح جیلر نہیں ہوں گے، تمہاری طرح جیل پہ کھڑے ہوئے پہرے دار نہیں ہوں گے کہ پیسے دے کے خود اندر نشہ پہنچاتے ہیں. بڑے آدمیوں کو رات کو جیل نکال کے لے جاتے ہیں، سنیما دکھلاتے ہیں، باقاعدہ گانے شانے سناتے ہیں، پھر صبح سے پہلے پہلے واپس لے آتے ہیں. کیا فرق پڑتا؟ آپ کے ہاتھ یہ سب چلتا ہے. جیل جو ہے غریب کے لیے ہے، امیر کے لیے کون سی جیل ہے؟ وہ تو ایک کلاس میں رہے گا نا، اس کے لیے خدام ہوں گے، اس کے لیے بیچارے خدمت گار ہوں گے. اور جو اور زیادہ پیسے دے گا جیلر اپنی کوٹھی پہ رات کو عیاشی کروائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. دعا کریں اللہ عالم اسلام پہ رحمت کرے. یہی وجہ ہے میرے عزیز، یاد رکھنا کہ ہماری دعائیں اسی لیے قبول نہیں ہوتی. ہم منافق بھی ہیں اور ہم بدکردار بھی ہیں اور حرام کھانے والے. کیسے دعائیں منظور؟ ورنہ یار یہ بات ہے کہ آدمی منتظم میں کھڑے ہو کے دعا مانگے اور قبول نہ ہو. یہ بات ہے کہ زمزم پیے اور ٹھیک نہ ہو. یہ ہو نہیں سکتا.
تو مانا یہ ہے کہ پانی تو ٹھیک ہے، برتن گندا ہے، برتن پلید ہو، اس میں دودھ ڈال دو پلید ہو جائے گا، دودھ پاک رہے گا۔ ہم تک جو ہمارا پلید ہے ہم زمزم ڈالتے ہیں وہ بھی تو کیا نا، کیا فائدہ پہنچا؟ امام قرطبی جیسا آدمی جو مفسر قرآن ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں حج پہ آیا، صبح کی نماز میں چند منٹ باقی رہ گئے تھے، مجھے پیشاب کا شدید تقاضا ہوا، اور حدیث مبارک ہے کہ اگر پیشاب کا تقاضا ہے یا بول و براز کا تقاضا ہے چھوڑ دو نماز، جاؤ پہلے فارغ ہو کے آؤ، یہ نہ ہو کہ نماز میں پیشاب سوچتے رہو۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں میں گھبرا گیا کہ اگر وضو کے لیے جاتا ہوں پہلے دور جانا پڑتا تھا نا، حمام تھوڑے بنے ہوئے تھے فرش سسٹم، اور تو جناب جانا پڑتا تھا برکے کے پاس پہاڑوں میں، اور کچے لوٹے پانی کے لے کے جانا پڑتا تھا۔ انہوں نے کہا میں اگر جاتا ہوں نماز تو نماز، مجھے تو اشراق تک واپس آنا مشکل ہو جائے گا۔ کہتے ہیں مجھے خیال آیا، میں نے فوراً زمزم کے کنویں پہ گیا اور میں نے کہا یا اللہ تیرے نبی کی سچی حدیث ہے کہ ماؤ زمزم لما شرب له، جس غرض کے لیے زمزم پیو، میں اس لیے پی رہا ہوں کہ میری پیشاب کی تکلیف ختم ہو جائے تاکہ میں صحیح نماز پڑھ سکوں۔ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ پھر میں نے نماز پڑھی، طواف کیا، اشراق کیا، بعد میں بھی پیشاب کا خیال کیا۔ حالانکہ زمزم ایسی چیز ہے یہ مدر ہے، یعنی پیشاب زیادہ آتا ہے اس سے، لیکن انہوں نے پیا تھا کہ نہ آئے تو وہ کام کر گئے۔ ہم نے میرے خیال میں مکے کا آدھا زمزم ختم کر دیا ہے، بیماریاں بڑھ رہی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس ایک بات یاد رکھو، جب تک برتن پاک نہیں ہوگا، دودھ ڈالو گے حرام ہو جائے گا، پانی ڈالو گے حرام ہو جائے گا، سالن ڈالو گے تو حرام۔ پہلے برتن میں پیشاب پڑا ہو 2 قطرے، اوپر دودھ بھر دو، کیا ہو جائے گا؟ تو ہمارا اندر تو حلال ہے نہیں نا، مصیبت تو یہی ہے ساری۔ اب وہ یہ فرماتی ہیں وقد رواہ ابن ابی شیبۃ عن عبد الرحیم ابن سلیمان عن حجاج عن عطیۃ عن ابن عباس بالنحوہ، اسی طرح وعن نبی مجلس وسعید بن جبیر وابراہیم النخعی والحسن وقتادہ والسدی وعطاء الخراسانی نحو ذلك، وقضى قال غير واحد من السلف والأئمة، واختلفوا ويصب حيا ويترك وحتى يموت بمنعه من الدعاء والشراب او بقتله برمح او نحوه او يقتل اولا ثم يسلب تنكيلا وتشديدا لغيره من المفسدين، وهل يسلب 3 أيام ثم ينزل او يسيل سديده، في ذلك كله خلاف محرر في موضع الله السكت وعليه التقلان۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلف میں اور ائمہ میں اس بات کا اختلاف ہے کہ کیا اس زندہ کو ہم پھانسی پہ لے لٹکا دیں اور چھوڑ دیں مر جائے، کھانا پینا ہر چیز بند، یا ہم اس کو پہلے نیزے کے ساتھ قتل کر دیں، یا پہلے ہم قتل کر دیں پھر پھانسی پہ لٹکا دیں تاکہ لوگوں کو عبرت ہو، مفسدین فی الارض جو ہیں ان کو عبرت حاصل ہو۔ اور جس کو پھانسی پہ لٹکائیں کیا وہ 3 دن تک لٹکا رہے پھر اتارا جائے، یا اس وقت تک لٹکا رہے کہ جب تک اس کا خون شون ہر چیز نچل جائے پھر اس کو اتارا جائے؟ مفسر فرماتا ہے کہ اس میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے رحمت اللہ علیہم، تو کتاب الاحکام جو ہے، جو مقامات ہیں وہاں جا کے مراجعہ کریں، تفسیر میں تو اصولی باتیں اور موٹی باتیں جو ہیں وہ بتلائی جاتی ہیں۔ وَيَشْهَدُ لِهَذَا التَّفْصِيلَ الْحَدِيثَ الَّذِي رَوَاهُ ابن جرير فِي تَفْسِيرِهِ إِنْ صَحَّ سَنَدُهُ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس تفصیل کے بارے میں ایک حدیث مبارک ہے جس کو ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے، لیکن اس کی سند کے بارے میں اللہ کو پتا ہے۔ وقال حدثنا علي بن سعد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن يزيد بن ابي حبيب ان عبد الملك بن مروان كتب الى انس بن مالك يسالون هذه الايه
مروان نے خط لکھا حضرت انس بن مالک کو اس آیت کے بارے میں پوچھنا چاہا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ يُخْبِرُهُ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي أُولَٰئِكَ النَّفَرِ الْأُنَّيْنِ وَهُمْ مِنْ بُجَيْلَةَ، انہوں نے لکھا کہ یہ قرینا کے لوگ آئے تھے قبیلہ بجیلہ کے، ان کے بارے میں نازل ہوئی، فَارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ، مرتد ہو گئے، فَقَتَلُوا الرَّاعِي، حضور کے اس چرواہے کو بھی قتل کر دیا، وَاسْتَاقُوا الْإِبْلَ، اور صدقے کے اونٹ بھی بھگا کے لے گئے، وَأَخَافُوا السَّبِيلَ، اور لوگوں کو بھی ڈرایا، وَأَصَابُوا الْفَرْجَ الْحَرَامَ، اور بعض عورتوں کی عزت بھی لوٹی، قَالَ أَنَسَّ رَسُولُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْقَضَاءَ فِي مَنْ حَارَبَهُ، تو حضور پاک نے جبریل سے پوچھا کہ ایسے حالات میں کیا فیصلہ کیا جائے گا؟ فقال من سرق مال وخاف السبيل فاقطع يده بسرقته ورجله بإخافته، کہ اگر کسی نے مال چوری کیا ہے اور دہشت پیدا کی ہے تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا ہاتھ تو چوری کی وجہ سے کاٹا جائے گا اور اس کا پاؤں اس لیے کاٹا جائے گا کہ اس نے لوگوں میں دہشت اور خوف پیدا کیا ہے، ومن قتل فقتلہ، اور جس نے قتل کیا اس کو قتل کریں، ومن قتل واخاف السبیل واستحل الفرج الحرام فصلبہ، اور جس نے قتل بھی کیا خوف بھی پیدا کیا زنا بھی کیا ہے تو اس ایسے آدمی کو پھانسی چڑھا دیا جائے۔ تو مفسر فرماتے ہیں کہ اگر یہ حدیث مبارک صحیح ہے سند کے اعتبار سے تو پھر تو تفصیل الحمدللہ حدیث میں مل گئی۔ صرف منگنی ہوئی ہے لیکن ان دونوں نے آپس میں میاں میاں نے مباشرت کر دی، جماع کر دیا، ان دونوں کو قتل کر، دونوں نے زنا کیا ہے نا، منگنی کے بعد کوئی بیوی تو نہیں بن جاتی نا، منگنی ہوتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ایک آدمی نے منگنی کی ہے، اب دوسرے بھائی کو وہاں رشتہ نہیں بھیجنا چاہیے، لا خطبت اعلی خطبت اخی ولا بھائی اعلی بھائی اخی، لیکن وہ نکاح تو نہیں ہے نا، منگنی ہے، تو اس میں اگر ملے ہیں وہ تو مجرم ہے۔ باقی قتل کرنے کا حق حکومت کو ہے، قاضی کو ہے، یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی اس کے خود قتل کر دے۔ ہمارے یہاں بھی یہ ہوتا ہے نا، کاروباری ہو گئی، فلاں ہو گیا، اس کو بھی قتل کر دو، اس کو بھی قتل کر دو، یہ سب ناجائز۔ انہوں نے جرم کیا زنا کا، تم نے کیا قتل کا، یعنی ان سے بھی بڑے مجرم بن گئے۔ کہتے ہیں جی کہ امام مہدی جو ہیں وہ کب آئیں گے اللہ عالم، جب قیامت کا ہی پتہ نہیں کہ قیامت کب ہوگی، وہ بھی علامات قیامت میں ہیں، آئیں گے لیکن کب نہ کوئی تاریخ معین ہے نہ کوئی سال مقرر ہے۔ باقی حضور نے فرمایا ہے کہ مہدی ہوں گے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ ان کا نام جو ہے میرے نام پہ ہوگا، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پہ ہوگا، ان کی والدہ کا نام میری والدہ کے نام پہ ہوگا، اور وہ مکہ مکرمہ میں ما بین الرکنین یعنی حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں کھڑے ہو کے اعلان کریں گے، وہی لوگ ان کی بیعت کریں گے، پھر وہ اللہ کے دین کے لیے جہاد کریں گے، اللہ ان کی مدد کریں گے، اسلام کا غلبہ ہوگا، اور ان کے آخر دور میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل۔ ویسے ایک بات یاد رکھیں کہ مثلا مہدی علیہ السلام 50 سال کے بعد آئیں گے تو کیا کرو گے؟ مجھے کچھ بتائیں نا، سوال کا فائدہ کیا ہے؟ 100 سال کے بعد آئیں کیا فائدہ ہے؟ یہ بھی ایک تم نہیں سمجھتے ہو، یہ بھی ایک دشمن کی سازش ہے کہ وہ اسی میں لگاؤ جی مہدی آئے گا، وہ جب آئے گا تو اسلام پھیل جائے گا، بھی ہمیں کیا ضرورت ہے کوشش کرنے کی، تاکہ یہ اپنے ہاتھ توڑ کے بیٹھ جائیں۔ دیکھو ان کو دجال کے آنے پہ اتنا یقین ہے کہ وہ دجال کے لیے باقاعدہ تیاری کر رہے ہیں، اس کے لیے باب لد کے اندر محل بن رہے ہیں کہ ہمارا جو امام ہوگا دجال وہ یہیں آئے گا،
وہ جھوٹے خدا کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں اور تم سچے کو ماننے کے باوجود بھی دین کا کام نہیں کرتے ہو. مکے میں رہنے والا آدمی اگر عمرہ کرنا چاہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ مسجد عائشہ سے کرے، ضروری نہیں ہے کہ وہ جیرانہ سے کرے. یہ تو ایک اس لیے کہ اس جگہ حضور کا حکم موجود ہے کہ حضور نے اپنی بیوی کو یہاں بھیجا. جیرانہ سے خود حضور پاک نے عمرہ کیا، اس لیے علماء کہہ دیتے ہیں کہ تنیم سے یا جیرانہ سے، ورنہ تو حد حرم کے باہر سے جہاں سے وہ چاہے احرام باندھ لے. عرفات چلا جائے، عرفات سے احرام باندھ کے آ جائے، حدیبیہ چلا جائے، حدیبیہ سے احرام باندھ کے آ جائے، جموم چلا جائے، وہاں سے احرام باندھ کے آ جائے، بہرا چلا جائے، یعنی حد حرم کے باہر سے جہاں سے مرضی آئے احرام وہ عمرہ کر سکتا ہے. لیکن افضل یہی ہے کہ مسجد عائشہ یا جیرانہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیرانہ سے عمرہ کرنا جو ہے وہ افضل ہے، اس لیے کہ حضور نے عمرہ کیا ہے. لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں مسجد عائشہ سے تنعیم سے افضل ہے، کیونکہ یہ قول رسول اللہ ہے، یہ حدیث قولی ہے، وہ فعلی ہے. تو جہاں قول ہو وہ افضل ہوتا ہے. وہاں اگر حضور نہ ہوتے تو نہ کرتے عمرہ، ہو تو اتفاق ہے، لیکن یہاں تو حکم ہے آپ کا. اس لیے بہرحال اللہ سب ائمہ پہ رحمتیں کرے. جنہوں نے کرنا ہے وہ جیرانہ سے بھی کرتے ہیں، مسجد عائشہ سے بھی کرتے ہیں، حدیبیہ سے بھی کرتے ہیں، جدہ سے بھی کرتے ہیں، مدینے سے بھی کرتے ہیں، وہ جا کے جوفہ سے بھی کرتے ہیں، وہ کرنل منازل سے بھی کرتے ہیں. جنہیں نہیں کرنا مسئلے پوچھتے رہتے ہیں، بس ان کو صرف اسی تحقیق کی ضرورت ہوتی کہاں سے ہو سکتا ہے اور کہاں سے نہیں ہو سکتا. مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دور میں جب امن نہیں تھا، شریف کا دور تھا، لوگ لٹ جاتے تھے، قتل ہو جاتے تھے، تو فرماتے ہیں کہ میرے قافلے میں میرے علاقے کے کچھ بریلوی ذمہ بھی آئے ہوئے تھے، اور اب وہ روز مسئلہ پوچھتے کہ مولوی صاحب اگر ہم مدینہ شریف نہ جائیں تو حج تو خراب نہیں ہوگا نا، اور ڈر کے مارے. ایک دن کہتے ہیں کہ ہم کنکریاں مار کے جا رہے تھے تو والد صاحب کے استاد سے حضرت خلیل احمد صاحب پوری رحمۃ اللہ علیہ، تو کہتے ہیں کہ وہ کنکریوں میں آ رہے تھے، ہم جا رہے تھے، تو میرے ساتھ وہ ذمہ بھی تھے. میں نے کہا بھی دیکھو میرا استاد آ رہا ہے تمہارے نزدیک، تو وہاں بھی دیوبندی ہے، ان سے مسئلہ پوچھتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم ملے استاد سے، ہم نے کہا حضرت آج کل امن تو ہے نہیں، رستہ معمول نہیں ہے، مدینہ منورہ جانے کے بارے میں آپ فرمانے لگے بھائی خیر محمد جو پوچھا کرتے ہیں وہ جایا نہیں کرتے، اور جو جایا کرتے ہیں وہ پوچھا نہیں کرتے. السلام علیکم. میں نے کہا یہ لوگ عاشق ہیں یا تم عاشق ہو؟ مطلب جانا ہے مرنے کا کیا مطلب؟ وہ پوچھنا نہیں ہے، عقل عیار ہے 100 بھیس بنا دیتی ہے. عشق بیچارہ نہ زاہد ہے نہ ملا نہ حکیم، وہ عقل نہیں لڑاتا، بس السلام علیکم بھلا مریں گے تو مر جائیں گے اور کیا ہوگا. اللہ کا شکر ہے، اللہ اس حکومت کو قائم و دائم رکھے کہ انہوں نے ایسا 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 امن الحمدللہ قائم کیا کہ آج بھی زیوروں سے لدی ہوئی کوئی عورت بس میں بیٹھ جائے، ٹیکسی میں بیٹھ. ہاں ایک ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ ہزاروں میں ایک ہو جائے، وہ تو حضور کے زمانے میں بھی ہو جاتا تھا، وہ تو صحابہ کے زمانے میں بھی ہو جاتا تھا. ہزاروں میں لاکھوں میں کوئی ایک واقعہ ہو جائے وہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ آخر شیطان بھی تو لگا ہوا ہے نا، وہ بھی تو محنت کر رہا ہے. اور آپ کے ملک میں تو اس کے چھوٹے چھوٹے بچوبڑے جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں، یہاں تو خود کام کرتا ہے کیونکہ اسلام کا دار و خلافہ ہے. یہاں سے بہکانے کے لیے اس کو خود محنت کرنی پڑتی ہے. وہاں تو اپنے وہ چھوٹے چھوٹے سے اسے بھیجے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہی کافی ہیں. لیکن اب تو میرے خیال میں وہ بھی چھٹی پہ ہوں گے جو گئے کہ مسلمان خود ایسے قابل ہو گئے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ان کو گناہ، بلکہ وہ ہم سے سیکھتے ہیں کہ جی بتائیں جناب کیا حکم ہے، ہم کیا کام کریں. اب تو شیطان ہمارے اعمال کو دیکھ کے شرمندہ ہے. یعنی ہمارا مسلمان آج جو بھی آئی کے کام کر رہا ہے نا، شیطان کو بھی نہیں آتے.
ان الشیطان لکم عدو مبین، اللہ نے واضح کر دیا ہے، لیکن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ ہم نے دین اسلام کو چھوڑ کے شیطان کا دامن پکڑ لیا ہے. اور اس کا علاج کیا ہے؟ اتباع کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اصلحنا واصلح بنا اصلح اولادنا واولاد المسلمین. ہمارے ایک دوست تھے مقبول حنیف، ان کی بیوی فوت ہو گئی، دعا فرمائے اللہ مغفرت فرمائے. اور حضرت لدھیانوی مد ذلہ کی یعنی ان کا داماد شہید ہوا ہے حادثے میں، بچیاں ہسپتالوں میں ہیں، زخمی ہیں. دعا کریں جو فوت ہو گئے شہید اللہ ان کے درجات بلند کرے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت و عافیت نصیب فرمائے. اللہ فرج ہم المحمومین نفس کرب المکروبین وقض الدین عن المدینین واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدین برحمتك يا ارحم الراحمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم.